ابھی جو 15 اگست گزرا ہے، آپ جا کر اسلامک اسکولوں کا جائزہ لیں یا ان اسکولوں کا جائزہ لیں جہاں پر آپ کے بچے پڑھ رہے ہو۔ آپ خود بتائیں کہ اپنے بچوں کو، کتنے بچوں کو آپ نے آپ کے اسکولوں میں نچایا اور اسٹیج سجایا ہے اپنی بچیوں کے ذریعے سے، اپنے بچوں کے ذریعے سے۔ ابھی کل پرسوں کی بات، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہرگز یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم اپنے بچوں کو ڈانس سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو گانا سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو غیروں کے سامنے ناچنا سکھائیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ایک طرف ہے اور ہم ایک طرف۔ ظاہر ہے کہ جنت اس طرف ملے گی جہاں پر اللہ کے نبی کے تعلیمات ہوں گے، اور ہمارا راستہ جہنم والا راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کی مشابہت کرے گی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اب ہم دیکھیں ہماری مشابہت کس سے ہے، ہمارے بچوں کی مشابہت کس سے ہے؟ ہماری مشابہت فلم اسٹاروں کے ساتھ ہے۔ ہم اپنا طریقہ فلم اسٹاروں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی کٹنگ فلم اسٹاروں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے اور بچیوں کے کپڑے اور ان کے جوتے اور ان کا رہنا سہنا، یہ سارا کا سارا جو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہ اپنے گھروں میں نافذ کر رہے ہیں، جو ہم اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں نافذ کر رہے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم، جس قوم کی تم مشابہت کرو گے کل قیامت کے دن اسی فلم اسٹار کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی ناچنے والی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی گانے والے کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، مگر اللہ کے نبی کے ساتھ تمہیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو فالو کرو، اور اس دور کے فتنے میں سب سے اہم چیز کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سمجھنا تو دور، اس میں غور و فکر کرنا تو دور، مگر ہمارے پاس تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دور یعنی قیامت کے قریب کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو دو چیزیں اپنے ساتھ رکھ لو، ایک کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور دوسرا سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ مگر ہمارے پاس یہ دونوں ہاتھ میں نہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں کتاب اللہ مضبوطی سے ہے، نہ ہمارے پاس طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ خود بتائیں یا ہم سب غور کریں کہ ہمیں کامیابی کیسے حاصل ہو۔ تو لہٰذا یہ کئی ٹائپ کے فتنے، اور یاد رکھیں جو فتنہ آج آ رہا ہے اور جو کل آئے گا، کل آنے والا فتنہ پچھلے آنے والے فتنے سے خطرناک ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ہم غور و فکر کریں کہ جدید جو فتنے آ رہے ہیں ہم اس سے کیسے بچا کریں۔ ہم نے اپنے بچوں کو آپ اسکولوں میں صاف طور پر کہہ دیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ ناچ گانا جائز نہیں ہے۔ آپ جن دوسرے بچوں کو لینا چاہیں، چاہے وہ ڈانس کے لیے ہو، گانے کے لیے ہو، یہاں وہاں اسٹیج پر ناچنے کے لیے ہو، ہم اپنے بچے کو نہ ہی گانے کی، نہ ہی ناچنے کی، نہ ہی اسٹیج پر بغیر دوپٹے کے آنے جانے کی ہم اجازت دیں گے۔ جب آپ کا تقویٰ اور آپ کا ایمان یہ نہیں کہہ سک رہا تو قیامت میں آپ کا ایمان آپ کو کیا بچائے گا؟ قیامت کے دن آپ کا تقویٰ کہاں چلا جائے گا؟ تو لہٰذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عریانیت دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آنے والے زمانے میں، یعنی پیشن گوئی آپ نے فرمائی کہ آنے والے زمانے میں عورتیں کپڑے پہنی ہوں گی مگر پھر بھی ننگی ہوں گی۔ آج آپ غور کریں کہ کپڑے اس ٹائپ کے آ رہے ہیں جیسے کہ جالی والا کپڑا، مگر عورتیں اس کو پہن رہی ہیں مگر اندر سے ان کا بدن جھلک رہا ہے۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اس زمانے کی بات ہے جب کہ مرد اور عورتیں اون اور ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس ٹائم پر پیشن گوئی فرمائی کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی مگر پھر بھی ننگی ہوں۔ مگر آج ہم اپنی بچیوں کو ویسے کپڑے لا کر دے رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ابھی چھوٹی بچی ہے، آج کی چھوٹی بچی، مگر آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کریں۔ اگر آج ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی، میں بارہا وہ مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا درخت، آج اس کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، ہم یہ سوچ کر نہیں چھوڑتے کہ ابھی پودا چھوٹا سا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، مگر اگر ہم چھوڑ دیں گے یہی پودا
बड़ा होकर जब उसका तनावर दरख्त बनेगा तो उसका टेढ़ापन आप सुधारना चाहोगे मगर नहीं सुधरेगा। मगर जब छोटा पौधा होता है उसी वक्त आप उसको किसी रस्सी से बांध कर सीधा कर दें या उसके साथ कोई लकड़ी लगा कर उसको बांध दें तो वो पौधा सीधा हो सकता। तो जब सुधारने की बात आती है तो हम अपने बच्चों के ताल्लुक से कहते हैं कि हमारा बेटा अभी छोटा, हमारी बेटी अभी छोटी है, जब बड़ी होगी तो खुद ही समझ लेगी या बड़ी होने के बाद हम उसको समझा दें। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल की उम्र में किसी बच्चे को नमाज का हुक्म ना देते कि अभी बच्चा छोटा है बाद में पढ़ लेगा बालिग होने के बाद। ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा कि 7 साल की उम्र में उसको नमाज की तरगीब दो। 10 साल की उम्र में नहीं पढ़े तो उसकी पिटाई करो, उस पर ज़र्ब लगाओ। ये कहने की वजह क्या थी कि उसकी इस्लाह 5 से 7 साल से शुरू होनी चाहिए। तो लिहाजा हम इन बातों पर गौर करें कि जो दौर हाजिर के फितने हैं उससे निमटने के लिए अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें और आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगियों में लाने वाले बने।